اس کی مسجد کی طرف بڑھ کر آئے، اس کی عبادت خانوں کی طرف بڑھ کر آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابلیس رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قسمیں اٹھانے لگ پڑا، اللہ تیری قسم کھاتا ہوں میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میں بھی اپنی قسم اٹھاتا ہوں، میرا بندہ جب بھی گناہ کر کے توبہ کرے گا فوراً معاف کر دوں گا۔ بخاری کی حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا رب کی رحمت کو دیکھو ذرا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ انسان جب ایک بالش کرے، انسان جب ایک بالش اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے، رب کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور جب انسان ایک ہاتھ اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے، رحمان کی رحمت دو ہاتھ اس کی طرف بڑھ کر جاتی ہے، اور جب انسان چلتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، رب کی رحمت دوڑتی ہوئی اس بندے کی طرف جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انسان پوری زمین کے برابر گناہ اور نافرمانیاں لے کر اس رب سے جب ملنے جاتا ہے، اس کی رحمت پوری زمین کے برابر بخشش اور مغفرت لے کر اس بندے سے ملنے آتی ہے، اس بندے سے ملنے آتی ہے۔ علامہ آلوسی اپنی کتاب تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک بوڑھا شخص تھا، یا ملک شام کے اندر ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ نوجوان سے کہنے لگا کہ نوجوان جب تم حج پہ جاؤ نا، حج کی تیاریاں کرو تو ساتھ جاتے ہوئے مجھے بھی لے جانا۔ جب حج کے دن آئے، حج کا سیزن آیا، قافلے روان دوا ہونے پڑے، پہلے جہازوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، گھوڑے گدھوں پر پیدل صحرا دریا عبور کر کے سفر ہوتے تھے، مہینوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ تو وہ بوڑھے کو نوجوان نے کہا کہ قافلہ تیار ہے، آپ بھی تیاری کریں۔ اس بوڑھے نے تیاری کی، کئی مہینوں کے بعد گر بڑھ کر جب وہ کعبہ پہنچا، رحمان کے مرکزی گھر پہنچا، جہاں اس کی تجلیات کا مرکز، جس کی نورانی بارشیں برکھا رحمت کی جہاں پر دن رات برستی ہیں۔ جب اس بوڑھے نے کعبے کو دیکھا نا پہلی نظر، اور طواف سیدھا کیا اپنا، اور طواف کرنے کی تیاری کی، اونچی بات سے کہا لبیک اللہم لبیک، آگے غیب سے آواز آئی لا لبیک، اے بوڑھے چلا جا تیری حاضری قبول ہے۔ وہ بوڑھا پھر کہنے لگ پڑا لبیک اللہم لبیک، اے مالک میں تیرے گھر حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں مولا، میں تیرے گھر آیا ہوں مولا، لیکن غیب سے آواز آتی لا لبیک، اے بندے واپس چلا جا، تیری حاضری قبول نہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا اے بوڑھے، جب تجھے آگے سے آواز آ رہی ہے، ندا آ رہی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تو کیوں بار بار لبیک کہہ رہا ہے؟ کیوں بار بار کہہ رہا ہے لبیک اللہ میں حاضر ہو؟ چپ کر جا، چھوڑ دے لبیک کہنا۔ وہ بوڑھا روتے ہوئے کہنے لگا کہ نوجوان 70 سال سے حج کرنے آ رہا، 70 سال سے میں حج کرنے آ رہا ہوں، 70 سال ہو گئے میں جب بھی احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہوں، 70 سال سے مجھے یہ آواز آ رہی ہے لا لبیک، بوڑھے کسا ہو جا تیری حاضری۔ وہ نوجوان کہنے لگا بڑی افسوس کی بات ہے، پھر تو اتنی مشقت کیوں اٹھاتا ہے، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ تو شام کے اندر اپنے گھر میں رہ، پہاڑ دریا صحرا عبور کر کے پھر رحمان کے گھر کیوں ہوتا ہے؟ وہ بوڑھا رو پڑا، روتے ہوئے کہنے لگا اے جوان پھر ذرا تو ہی بتا، اے جوان پھر ذرا تو ہی بتا، میں رحمان کے در کو چھوڑ کر کسی در پہ یہ ماہ رمضان رب کا عطا کرنا ہی اس بات پر دلیل ہے کہ رب چاہتا ہے میرے بندے جنت میں چلے، بندہ ہے رب سے دور ہے، بندہ ہے رب سے غافل ہے، بندہ ہے اپنے گناہوں میں شب و روز مستغرق ہے، کھویا ہوا ہے، اس غریب کے در پہ جانے کا
جس کریم نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کریم نے اس کو کاروبار کیا ہے، جس کریم نے اچھی ملازمت اس کو دی ہے، اس کے پاس اس کریم کے در پہ جانے کا ٹائم نہیں۔ حالانکہ میرا رب ایسا کریم ہے جو جھوٹ موٹ میں بھی اس سے دل لگائے نا، اللہ پھر بھی اس کا دل صاف کر دیتا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ کا نام سنا ہوگا، اورنگزیب بادشاہ تھا، اس کے پاس بڑے بڑے دربار کے اندر ماہر فنون تھے۔ ایک بہروپیہ تھا، بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ نے بہروپیہ فن کے اندر ماہر ہوں، ایسا بھیس بدلتا ہوں کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا ہے بہروپیہ اگر تم بھیس بدل کر آ گیا، میں تجھے پہچان نہ سکا، جو مانگے گا تجھے انعام دوں۔ اب وہ بادشاہ کی فوج کی ریلیاں ہوئی، بہروپیہ فوجی لباس پہن کر شکل و صورت چینج کر کے بادشاہ کے سامنے آیا۔ بادشاہ نے کچھ پیسے دیے، جا میں تجھے پہچان یہ تیرا کرایہ ہے۔ اساتذہ کے علماء کی ضرورت پڑی شاہی محل میں پڑھانے کے لیے، وہ بڑی دستار پہن کر جبہ کپا پہن کر داڑھی بڑھا کر پورا علامہ فہامہ بن کے بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ دیکھ کے پہچان لیا تو بہروپیہ، پیسے دیے، جا تیرا یہ بننے سنورنے کا خرچہ ہے۔ کچھ دن گزرے، بڑے پریشان بہروپیہ، بڑا شرمندہ کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا؟ بادشاہ ہر بار پہچان لیتا ہے۔ 2-3 اور لڑائیاں کی، بادشاہ نے بھی پہچان لیا۔ اس بہروپیہ نے ایسا کیا کہ شاہی جو دارالحکومت تھا، جو شہر تھا بادشاہ کا، اس کے کنارے پر ایک جھوٹی لگا کر بیٹھ گیا۔ داڑھی میں بال بڑھا لیے، زلفیں بڑھا لی، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ لوگ اس کے پاس آتے، نذرانے نہیں کراتے، لوگوں کے پیسے واپس کر دیتا، بس اللہ کی طرف لوگ لگائے، نہ کھانا لیتا، نہ کسی کا پیسہ لیتا، نہ چندہ لیتا۔ لوگوں میں شہرت بڑی ہو گئی، یار بڑا فقیر بندہ آیا ہے، ہمارے پیسوں کی حاجت نہیں، بس اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اب یہ شہرت آہستہ آہستہ بادشاہ کے کانوں میں بھی۔ اب بادشاہ نے کسی جنگ میں جانا تھا، نصرے میں، جہاد میں، تو بادشاہ نے کہا کہ اس فقیر کے پاس سے گزرنا ہے، جاتے جاتے دعا کروا دے۔ اب بادشاہ جب اس کی جھوپڑی کے پاس، جھونپڑی کے پاس آیا، بادشاہ کے فقیروں کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی جھونپڑی کے پاس آیا تو کہنے لگا بابا جی میرے لیے دعا کر دو، جہاد میں جا رہا ہوں، اللہ فتح عطا فرمائے۔ فقیر نے کہا بادشاہ جا، اللہ تجھے فتح عطا فرمائے، لیکن ظلم نہ کرنا۔ چند نصیحتیں بھی اس بہروپیہ نے کر دی صاحب۔ جب بادشاہ جانے لگا نا، اس بہروپیہ نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا بادشاہ پہچانا؟ کہا نہیں بابا جی میرے مجھے نہیں پہچانا۔ کہا میں وہ وہی بہروپیہ ہوں، میں وہی بہروپیہ ہوں جس نے تجھے دھوکہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ دنگ رہ گیا، باہر رش سے لوگوں کا، دعاؤں کروانے والے کا، تو نے بہروپیہ کے اندر سب کو اپنا کر لیا۔ بادشاہ کہنے لگا تم جیت گیا، بتا کیا مانگتا ہے؟ وہ بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ تیرا تاج، اس کے اندر ہیرے بڑے مہنگے ہیں، مجھے یہ تاج دے دے۔ بادشاہ نے تاج اتارا، اس کے قدموں میں رکھا، کہنے لگا باہر جانا اور انعام دوں گا۔ جب بادشاہ جانے لگا نا، ذرا دل کے کانوں سے یہ بات سننی ہے، جب بادشاہ جانے لگا نا، اورنگزیب بہروپیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا بادشاہ یہ تاج بھی لے جا، یہ مال و ثواب بھی لے جا، مجھے نہ تاج کی حاجت، نہ تیرے محل آنے کی حاجت، میری لو اب رب سے لگتی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو نے تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا تھا، کہا خدا کی قسم تجھے دھوکہ دینے کے لیے کیا تھا، لیکن جب میں نے اس کریم سے جھوٹی موٹی لو لگائی، تعلق بنایا، اس کریم نے جھوٹے تعلق کی بنا پر بھی بادشاہ کو شاہی محل سے لا کر میرے قدموں میں بٹھا دیا۔ اگر میں اسے رب سے سچا تعلق بناؤں تو مجھے کتنا نواز اگر اس رب سے تعلق میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دینا، ایک کے مزید ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں جلا کے راکھ بنا کے اڑا دینا، دوسرے کے مزید ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دینا، دریا پور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کے سامنے سے بچنا ہوگا، میں رب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اتنی عمر دی، اتنی نعمتیں دی، اتنی عزتیں دی، اتنا پروٹوکول دیا، میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکا۔
میں اس رب کو اپنا منہ نہیں دکھا سکتا. مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. مرا بیٹے نے 2 ٹکڑے کیے، ماں بخاری لکھتے ہیں. ایک ٹکڑے کے مچھلی ٹکڑے کر کے آگ میں جلا دیے، دوسرے ٹکڑے کے مچھلی ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیا. اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ میرے فلاں بندے کے جتنے بھی ذرات تیرے اندر ہیں سب کو باہر نکال دے. پانی کو حکم دیا، پانی میرے فلاں بندے کے جتنے بھی ذرات تیرے اندر ہیں ٹکڑے ہمیں باہر نکال دے. دونوں نے باہر نکال دیا. اللہ نے اس بندے میں روح ڈالی، روح ڈال کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا بندے اتنی خطرناک وصیت کیوں کی تھی؟ ہاتھ جوڑ کے میں کہا مولا ساری زندگی گناہ کرتا، ساری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا، کس منہ سے تیرا سامنا کرتا، کس منہ سے تیرا سامنا کرتا. مولا اس لیے یہ وصیت کی تھی. اللہ نے فرمایا میرے بندے مجھ سے کرتا ہے، عرض کی مولا تیری قسم تجھ سے کرتا. اللہ نے فرمایا جا میرے جنت میں داخل. یار یہ کریم ہمارا رب ہم اس کے در کو چھوڑ کے لوگوں کے در کو چھوڑ کے یار ہم اس کریم کو چھوڑ کر غفلت میں پڑے ہوئے. موت کا فرشتہ کب آ جائے، کب وہ آئے، کب ہمیں اپنی روح اس کے حوالے کرنی پڑے، نہ جانے توبہ کی توفیق ملے بھی یا نہ ملے. خدا کی قسم یہ غنیمت نہیں، یہ غنیمت نہیں مجھے بتائے کہ اس نے بڑے گھر میں ہمیں بٹھا دیا. یہ اس کا فضل نہیں، نافرمانیاں ہم کریں، بلا بلا کے اپنے گھر وہ ہمیں بٹھائے، اپنے گھر وہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جب اللہ کی بارگاہ میں روز محشر حاضر ہوگا نا، فرشتے اس کا یہ حساب کریں گے تو گناہ ہی گناہ ہو، اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں. اس شخص کی آنکھوں کا ایک بھار اللہ کو پکارے گا، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب. اللہ فرمائے گا اس بندے کو روکو، اس کی پلکوں کا بال مجھے پکار رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے. اس کی پلکوں کو، اس کے پلکوں کے بالوں سے پوچھو کیا کہتا ہے. وہ بال عرض کرے گا مولا مولا کیا تم نے مجھ سے، کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو بندہ اللہ کے خوف میں رو پڑا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس پر میں جہنم حرام کر دوں گا. وہ بھارت کرے گا مولا تیری قسم یہ بندہ رویا تو نہیں تھا لیکن تیرے خوف میں اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. مولا اس نمی سے بھیگ گیا تھا، مولا مجھے جہنم میں داخلہ کرتا. اللہ فرمائے گا جا میری جنت میں داخل کرتا. یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا ایک فضل ہے. وہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم میں جائے، بندہ چاہتا ہے جہنم میں جائے. بندہ دھوڑ کے جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن اس کی رحمت نہیں